بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا؟ آئیے اس بارے میں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے، اس بارے میں بیان بعد میں کریں گے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بسند ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے صدر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت یحییٰ بن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بھی روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ پہلی روایت حسن کی ابی بن کعب سے تھی اور حسن نے ابی بن کعب کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ نے انس کے واسطے سے مرفوعاً بیان کی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بیان کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت کیسے طلب کی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ ناظرین، دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز اور عجز و مسکنت کے انداز سے نبی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا نے ہمارا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارا آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے، اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا۔ اور ناظرین، بعض نے کہا کہ تثنیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے۔ دوستو، جیسے اللہ کا فرمان ہے، اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدعی اور مدعی علیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس میں جمع کا الفاظ بولا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس جگہ تثنیہ کا لفظ آیا ہے وہاں بھی جمع کا معنی مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، حبوت کا 2 بار ذکر بھی آیا ہے،
باقی رہا حبوط اترنے کا 2 بار تذکرہ، تو اس بارے میں تفسیر کی رائے ہے کہ پہلے احباط سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے اور دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے کمزور و ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ہی کے ضمن میں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا احباط ہی زمین کی طرف تھا۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے احباط کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کی آپس میں دشمنی ہو گئی، اور دوسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کی کئی مثالیں ہیں۔ ناظرین، حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے ٹپکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔